باقر مہدی کا نصف حصہ پڑھ چکے ہیں، جسے یوسف ناظم نے لکھا ہے۔ آج ہم اس کا بقیہ نصف حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 123 اردو کی درسی کتاب کا آخری سے دوسرا پیراگراف ملاحظہ فرمائیے۔ باقر مہدی صاحب کو پہلی مرتبہ میں نے جگر مراد آبادی مرحوم کے تعزیتی جلسے میں تقریر کرتے سنا تھا۔ جگر مراد آبادی کے مرنے میں کچھ کسر باقی رہ گئی تھی، باقر مہدی صاحب نے اپنی تقریر سے پوری کر دی۔ باقر مہدی صاحب روایت شکن آدمی ہے، اتنے روایت شکن کہ ان کی پیشانی ہمیشہ شکن آلود رہتی ہے۔ یوں بھی نقاد کو تنقید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے موقع تعزیت کا ہو یا تہنیت کا۔ باقر مہدی صاحب مجھ پر بہت مہربان رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ با علم آدمی ہے اور میں لا علم۔ وہ ازرا پاؤنڈ کا ذکر کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں یہ کس ملک کا سکہ ہے۔ وہ اس کی شاعری کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ ازرا کہاں کی رہنے والی تھی۔ اس لیے مجھ جیسے لا علم شخص سے اختلاف رائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 10-20 سیڑھیاں نیچے اترنی پڑتی ہے، اور یہ کام باقر مہدی نہیں کر سکتے۔ باقر مہدی علم کی اس بلندی پر ہے جہاں خود علم کے پہنچنے میں ابھی دیر ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ البتہ بھول ہوئی، میں نے مکتبہ جامعہ میں بیٹھ کر، جہاں ہر قسم کی الٹی سیدھی باتیں ہوا کرتی ہیں، الٹی اس لیے کہ باقر مہدی صاحب وہیں بیٹھتے ہیں، کسی دن یہ کہہ دیا کہ میں باقر مہدی کے اشعار کو منظوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میری یہ مہمل بات کسی چہیتے دوست نے باقر مہدی صاحب تک پہنچا دی۔ باقر مہدی صاحب مجھ سے کامل 3 ماہ تک خفا رہے۔ وہ کتنے خوشگوار دن تھے۔ ایسا ہی ایک سانحہ اور بھی گزرا ہے۔ حیدرآباد کی کسی رسالے میں یہ خبر چھپ گئی کہ میں نے وہاں ایک ادبی جلسے میں یہ کہہ دیا کہ باقر مہدی قاضی سلیم کو شاید تسلیم ہی نہیں کرتے۔ باقر مہدی صاحب کسی اور کی کہی ہوئی سچ بات کا بہت برا مانتے ہیں۔ یہ بات بھی انہیں ناگوار گزری۔ مکتبہ جامعہ میں انہوں نے میری خبر لی۔ میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ اگر وہ قاضی سلیم کو شاعر مانتے ہیں تو اس کا اعلان کر دیں، اور پھر باقر مہدی صاحب نے ماہنامہ صبا میں ایک خط چھپوایا کہ وہ قاضی سلیم کو شاعر مانتے ہیں۔ اس وقت سے باقر مہدی اپنے اعلان پر قائم ہے، حالانکہ قاضی سلیم بھی صبا میں اپنا خط چھپوا چکے تھے کہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے شاعری میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن باقر مہدی ہے کہ قاضی سلیم کو برابر شاعر مانے جا رہے ہیں، خود کردہ علاج نیست۔ باقر مہدی صاحب کی شخصیت کا نمایاں پہلو ان کا روادارانہ مزاج ہے، اور وہ سب کو یکساں طور پر ناپسند کرتے ہیں۔ اس میں وہ شدت اور نرمی کا فرق نہیں برتتے۔ باقر مہدی صاحب اس معاملے میں بڑے محتاط ہیں، اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کی زبان یا قلم سے کسی کے حق میں کوئی کلمہ خیر نہ نکل جائے۔ اتنا محتاط آدمی ہمیں تو کیا، باقر مہدی کو آئینے میں بھی نہیں ملے گا۔ باقر مہدی چونکہ اپنی مثال عام ہے، اس لیے ان کا عکس بھی ان سے مختلف ہے۔ اگر سب لوگ پانی کی تلاش میں دریا کی طرف جا رہے ہوں اور صرف ایک شخص ریگستان کی سمت جا رہا ہو تو وہ تنہا شخص سوائے باقر مہدی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ باقر مہدی صاحب نے یہ وتیرہ اس وقت سے اختیار کیا ہے جب سے انہوں نے بحروں کو توڑ تاڑ کر نالے میں ڈال دیا ہے۔ باقر مہدی کو ممبئی کی جن چیزوں سے نفرت ہے، ان میں سے ایک چیز پگڑی ہے۔ ان کے ہاتھوں کسی کی پگڑی بھی اس کے سر پر سلامت نہیں رہی۔ مجھے انہوں نے ازراہ کرم الطاف حسین حاجی کا لقب دیا ہے، کیونکہ اردو ادب میں وہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو وہ مولانا حاجی ہے۔ ناپسندیدگی کے اظہار کے سلسلے میں بالواسطہ طریقہ انہوں نے صرف میرے لیے اختیار کیا ہے، اوروں کے ساتھ یہ رعایت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے بلا واسطہ ہے۔ باقر مہدی صاحب کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ وہ ادب کے کسی موضوع پر ایک مدلل اور مبسوط
مبسوط مضمون لکھ کر اس کی مخالفت میں دوسرا مدلل مضمون لکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی محفل میں ایک ہی موضوع کی تائید اور مخالفت میں گھنٹوں بول سکتے ہیں۔ باقر مہدی ڈائلاگ اور مونولاگ دونوں کے ماہر ہیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ ان کی یہ دونوں چیزیں بے لاگ ہوتی ہیں۔ اچھا ہوا کہ باقر مہدی صاحب نے وکالت کے پیشے سے شوق نہیں فرمایا، ورنہ معلوم نہیں ان کی وکالت سے کتنے بے گناہ پھانسی پر چڑھ جاتے ہیں، جن میں خود ان کے موکل بھی شامل ہوتے ہیں۔ ادب کا کوئی بھی سیدھا سادہ مسئلہ ہو، باقر مہدی کسی بڑے صفائی سے الجھائیں گے اور بہت دیر تک مسکرائیں گے۔ ان کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ادبی جلسہ یا مشاعرہ ہو، لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں نا، لیکن باقر مہدی صاحب کے متعلق یہی پوچھا جائے گا کہ اس محفل میں باقر مہدی تو نہیں آ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ باقر مہدی صاحب کو یہ بات معلوم نہ ہو۔ میں باقر مہدی کی شخصیت کی طرح اپنے اس الجھے ہوئے اور غیر مربوط مضمون کو یہ کہہ کر ختم کروں گا کہ باقر مہدی ان لوگوں سے یقیناً مختلف ہے جن سے ریاض خیرآبادی کو سابقہ پڑا تھا، اور جن کے متعلق انہوں نے کہا تھا، بڑے صاف ذہنیت، بڑے پاک باطن ریاض، آپ کو کچھ ہمیں جانتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کے نصف حصے میں دیکھا تھا کہ یوسف ناظم مزاح نگار ہے، اور مزاح کے چٹکلے ان کے اس مضمون میں جا بجا لکھے پڑے ہیں۔ باقر مہدی سے متعلق جو کچھ بھی صفائی، سچائی اور تحریر میں لکھا گیا ہے وہ براہ راست مزاح دیتی ہے، حالانکہ یہ تحریر ہے، اور اس تحریر میں شخصیت کے مخصوص پہلوؤں کو میں سے ایک کچھ پہلو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ خاکہ بہترین خاکہ ہے۔ اس میں مصنف نے مختلف جگہوں پر ان کی شخصیت کی عکاسی کی ہے، باقر مہدی کے مزاج کو جا بجا انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا مزاج کھل کر قارئین کے سامنے آ جاتا ہے۔ یوسف ناظم مزاح نگار کے ساتھ ساتھ عمدہ تحریر بھی لکھتے ہیں، اور اس عمدہ تحریر کے حوالے سے ہم نے نصف حصے میں یہ دیکھا کہ بڑی ایمانداری سے وہ نہ صرف ان کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ اپنے جذبات کا بھی اظہار جا بجا کرتے ہیں۔ اب یہاں سے جو نصف حصہ خاکے کا شروع ہوتا ہے، اس کے پہلے اقتباس میں مصنف لکھتے ہیں کہ باقر مہدی جگر مرادآبادی مرحوم کے تعزیتی جلسے میں تقریر کرتے سنا۔ جگر مرادآبادی کے مرنے میں کسر باقی رہ گئی تھی جو ان کی تقریر نے پوری کر دی۔ باقر مہدی صاحب روایت شکن آدمی ہیں، اتنے روایت شکن کہ ان کی پیشانی ہمیشہ شکن آلود رہتی ہے۔ شکن توڑنا، ٹوٹنا، اور شکن ٹوٹی ہوئی شکستہ لفظ سے بنی ہوئی ہے، پارسی کی شکستہ، شکستن اور شکست، شکن توڑنا۔ تو روایت شکن، روایت اپنی تہذیب کا حصہ ہوتی ہے، روایتوں کو توڑنا۔ جیسے باقر مہدی نے جو روایت توڑی ہے وہ ہے شاعری کی روایت۔ ان کی نظمیں جو ہے بحروں کے توڑ مروڑ سے نئی تیار کی گئی نظمیں ہیں، جسے وہ روایت شکنی بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت شکن ہے اور جگر کے تعزیتی جلسے میں تقریر کر رہے ہیں۔ یوں بھی نقاد کو تنقید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جملہ بھی بڑا اچھا ہے کہ ناقد کا کام ہی ہے کہ وہ تنقید کرے، چاہے وہ موقع تعزیت کا ہو یا تہنیت کا ہو۔ تہنیت یعنی مبارکبادی کا۔ بعض ناقدین ہر تحریر کو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان میں باقر مہدی کا بھی شمار ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف روایت شکن ہے بلکہ یہ وہ موقع بھی نہیں چھوڑتے جہاں تہنیت اور تعزیت دونوں ہی موقعوں پر یہ اپنی ناقدانہ نظر رکھتے ہیں۔ باقر مہدی صاحب مجھ پر بہت مہربان ہے، اور اس کی وجہ صرف ہے کہ وہ با علم آدمی ہے اور میں لا علم۔
یہ جملہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ وہ با علم ہے اور میں لا علم، یعنی جوڑی بھی اکثر ایسے ہی لوگوں کی بنتی ہے کہ اگر دونوں با علم ہو تو بحث و تکرار کی گنجائش ہے، دونوں بے علم ہو تو بحث و تکرار کی گنجائش ہے، لیکن ایک با علم اور ایک بے علم، یہ تو مصنف کی یعنی اسے کہیں گے کہ اپنے آپ کو میں ایک خلوص ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم علم کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی انہی کے بامرتبہ شخصیت ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ با علم ہے اور میں لا علم ہوں۔ اب وہ کس کی بات کرتے ہیں؟ وہ عزرا قوم کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ اب یہ مزاح کی بات ہے، مصنف مزاح میں پوچھتے ہیں کہ عزرا کون کون ہے، کوئی عذرا تو نہیں ہے یا کوئی اور تو نہیں ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ عزرا جو ہے کون ہے؟ عزرا قوم امریکی شاعر قوم 30 اکتوبر 1885 کو پیدا ہوا۔ انہوں نے 1906 میں پینسلوینیا میں یونیورسٹی سے ایم اے کیا، 1907 میں اسپین اور اٹلی کا سفر کیا اور آخر انگلستان میں سکونت اختیار کی۔ وہاں 1912 تک انہوں نے اپنی نظموں کے 4 مجموعے شائع کروائے۔ ان کی بہترین نظمیں وہ ہیں جو انہوں نے چینی، جاپانی اور اطالوی شاعری سے متاثر ہو کر لکھی ہیں، اور 1924 میں اٹلی آ گئے اور دوسری جنگ عظیم کے دوران مسولینی اور فاشزم کی حمایت میں تقریریں نشر کی۔ 1945 میں انہیں امریکہ لایا گیا اور غداری کے الزام میں ان پر مقدمہ چلا، لیکن عدالت نے انہیں فاتر العقل قرار دے کر پاگل خانے بھیج دیا۔ 1962 میں پاگل خانے سے رہا ہو کر وہ اٹلی چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ 1 نومبر 1972 کو اٹلی کے شہر وینس میں ان کا انتقال ہوا۔ فاتر العقل، عقل میں فطور پیدا ہونا، شعور میں فطور پیدا ہونا۔ بعض لوگ سائیکولوجیکل فطور پیدا ہو جاتا ہے، تو اس بنیاد پر بعض سیاسی مقاصد کے لیے بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ حکومت کو ایسا لگے کہ ان کی عقل میں فطور ہے۔ تو یہاں وہ مزاح لیتے ہوئے کریں کہ وہ عزرا قوم کی بات کرتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں یہ عزرا کون ہے، یا جو ہے یہ سکہ کہاں کا ہے؟ اس لیے مجھ جیسے لا علم شخص سے اختلاف رائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے 10-20 سیڑھیاں نیچے اترنی پڑتی اور ایک کام باخر مہدی نہیں کر سکتے۔ باخر مہدی کی اس بلندی پر ہے جہاں خود علم کے پہنچنے میں ابھی دیر ہے۔ یہ بھی مزاح کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں لا علم ہوں اور وہ علم والے ہیں، اور اس کے لیے ان کو میرے لیول پر آنے کے لیے 20 سیڑھیاں اترنا پڑیں گی جو وہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے بھول ہو گئی۔ اب بھول کیا ہوئی کہ انہوں نے مکتبہ جامعہ کی سیڑھیوں پر اکثر گفتگو کرتے بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے کلام کو منظوم کرنا چاہتا ہوں، یعنی جمع کرنا چاہتا ہوں یا اس کی اشاعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات سیڑھیوں پر ہو گئی، اور چونکہ یہ بات باخر مہدی کو ناگوار گزری۔ اب یہ مزاح کی بات ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کی شاعری کو منظور کیا جا رہا یا اس کو جمع کیا جا رہا یا اس کو، جب یہ دوستانہ مزاح ہے کہ میں جمع کر رہا ہوں تو سن کر ان سے 3 مہینے خفا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خفا کا دور بھی بڑا اچھا تھا کہ وہ خاموش تھے اور ان سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ کتنے خوشگوار دن تھے۔ ایسا ہی ایک ثانیہ اور بھی گزرا۔ اب حیدرآباد کا ایک رسالہ ہے سبا، تو سبا میں موصوف نے، یوسف ناظم نے یہ خبر چھپوا دی کہ باقر مہدی قاضی سلیم کو شاعر نہیں مانتا۔ آپ جانتے ہیں قاضی سلیم اورنگ آباد کے مائناز شاعر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، یعنی سیاست میں بھی ان کا رول رہا، اور اپنی ایک بین الاقوامی سطح پر شخصیت رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری یعنی عام لوگوں کے فہم سے تھوڑی سی دور ہے، حالانکہ ان کی نظمیں جو ہے وہ بھی سب کے سمجھ کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بڑے شاعر ہے اور اورنگ آباد کے لیے فخر کی بات ہے۔ قاضی سلیم کی عمدہ نظمیں ہیں، اور ان نظموں میں جو کچھ بھی موجود ہے، جیسے نروان کا تذکرہ ہو یا پنرجنن کی بات ہو،
یعنی اس قسم کی ان کی شاعری میں ذکر بھی ملتے ہیں، ہندی لفظیات ملتے ہیں. تو قاضی سلیم اورنگ آباد یا مراٹھواڑہ کے لیے ایک ایسی شخصیت ہے جو جانی پہچانی ہے، یعنی ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تو انہی کا ذکر یوسف ناظم کرتے ہیں کہ قاضی سلیم کی شاعری ہر ایک کی سمجھ کی بات نہیں ہے. آپ وضاحتاً یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چھپوا دیا صبا کے ماہنامے میں کہ باقر مہدی قاضی سلیم کو شاعر تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ انہوں نے چھپوایا تھا، لیکن بعد میں باقر مہدی نے ایک خط چھپوا کر یہ لکھوایا کہ میں انہیں شاعر تسلیم کرتا ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قاضی سلیم نے پھر ایک جواب میں خط چھپوایا کہ کسی کے ماننے یا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شاعری اپنی جگہ ہے اور شاعری کی جو ہے پہچان شاعری کر سکتا ہے، اچھا ناقد بھی کر سکتا ہے، اور اس کو تولنا ناقدین کا کام ہے. اور عوام کی پسند بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. شاعری صرف خاص کے لیے نہیں کی جاتی. بعض دفعہ عوامی شاعر بھی عوام میں بڑے مقبول ہوتے ہیں. نذیر جیسے شاعر کو لے لیجیے آپ، انہیں مانا نہیں گیا اپنے دور میں، لیکن آج ہم ان کی شاعری کو معیاری شاعری ماننے پر تیار ہیں. بعض ایسے شعراء ہیں کہ جن کی فارسی آمیز شاعری تھی جو عوام سے دور رہے. تو ہر عہد میں شعراء ان کا مقام اور رتبہ بڑا بلند رہا، لیکن عوام ان کو پسند نہیں کرتی. تو بعض لوگوں کے معیار اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ وہ عوام کی سمجھ و فہم سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن بعض شعراء ایسے ہیں جو عوام کی فہم پر اترتے ہیں یا عوامی شاعر بن کر ابھر جاتے ہیں. تو یہاں پر قاضی سلیم کی شاعر ہونے یا نہ ہونے کو تسلیم کرنا یہ ایک مزاح ہے، اور اس مزاح کو انہوں نے پھر اپنی غلطی کو درست کرتے ہوئے لکھا بھی کہ بھائی میں انہیں شاعر تسلیم کرتا ہوں. پھر قاضی سلیم نے لکھا کہ نہیں، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، کہ وہ وقت کے تقاضے اپنے ساتھ ہوتے ہیں اور شاعر اپنی حیثیت کو اپنے عہد میں منوا ہی لیتا ہے یا بعد کے عہد میں منواتا ہے، یا جو بھی اس کی کیفیت ہے یا جو بھی اس کی شاعری ہے وہ شاعری اپنے عہد کی عکاس بھی ہوتی ہے اور اس عہد کی ترجمان بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے شاعری ہر ایک کی سمجھ کی چیز نہیں ہوتی ہے. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ شاعری میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن باقر مہدی ہے کہ قاضی سلیم کو برابر شاعر تسلیم کیے جا رہے ہیں. خود کردہ علاج نیست، خود کردہ علاج نیست، یہ فارسی جملہ ہے. خود یعنی خود، کردہ کردن سے ہے، خود کیا ہوا، علاج یعنی علاج نہیں، نیست یعنی نیستن، نیست یعنی نہیں، یعنی خود نے اب جو کر لیے اب اس کو آپ کو درست کرنا ہے، اس کا علاج کوئی اور نہیں کر سکتا. باقر مہدی صاحب کی شخصیت کو نمایاں پہلو ان کا روادارانہ مزاج ہے. وہ سب کو یکساں طور پر ناپسند کرتے ہیں. اب یہ سب کون ہے؟ ناپسند کرتے ہیں. ناپسند کرنا یعنی شاعری میں چونکہ ناقد ہے، ان کی شاعری کی ہم نے کتابیں دیکھی ہیں، تو یہ تنقید میں سب کو ناپسند کرتے ہیں. یہ مزاح کا والا جملہ ہے کہ سب کو ناپسند کرتے ہیں، اور کیسے؟ یکساں طور پر پسند نہ کرتے ہیں. اس میں شدت اور نرمی کا فرق نہیں برتتے. باقر مہدی اس معاملے میں بڑے محتاط ہیں. یعنی شدت اور نرمی مطلب کسی کو کم اور کسی کو زیادہ وہ نہیں گردانتے، سب کو یکساں دیکھتے. بلکہ مصنف ہنستے ہنستے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ آئینے میں کھڑے ہو جائے تو وہ اس کو بھی اچھا نہیں کہیں گے، یعنی خود کو بھی اچھا نہیں کہیں گے. خود کے آئینے میں خود کی تنقید بھی شروع ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں کہیں گے. آئندہ بھی ان کو اس سے مختلف ہی نظر آئیں گا. اگر سب لوگ پانی تلاش میں دریا کی طرف جا رہے ہیں، آپ ایک مزاج کا ایک پہلو کیا ہے باقر مہدی کا؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ سبھی کو یکساں دیکھتے ہیں اور کوئی بھی ان کی نظر میں اچھا نہیں. دوسری چیز کیا ہے ان کی کہ اگر سب پانی کی تلاش میں دریا کی طرف جا رہے تو یہ اس کی مختلف ڈائریکشن میں یعنی مختلف سمت میں نکل جائیں گے. یہ سب ایک طرف جا رہے ہیں اور یہ دوسری طرف نکل جائیں گے. یعنی ان کے مزاج کا یہ پہلو ہے کہ اگر کوئی رائے دینا ہے تو اتنی شدت سے دیں گے، یا اگر کوئی بات کرنا ہے تو یہ بالکل کبھی کبھی ایسے مخالف ہو جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ ایک سمت میں ہیں تو یہ اپنی الگ سمت میں ہوتے ہیں. جب سے انہوں نے بحروں کو توڑ تاڑ کر نالے میں ڈال دیا، یعنی جب سے روایت شکنی کی ہے، یعنی نظموں کی روایت شکنی کیا ہے؟ ردیف و قافیے کی پابندی ہے، بحروں اوزان کا خیال ہے،
मुखफ़ा मुसज्जा इबारतें जो नस्र में लिखी जाती हैं और शायरी में जो कुछ जो है औज़ान मुक़र्रर है, इन्होंने उन सब से रिवायत शिकनी जब की है तो तब से उन्होंने क्या किया है कि अपने आप को एक अलग सिमत में दिखलाने की कोशिश की है। बाकर मेहंदी को मुंबई की जिन चीज़ों से नफरत है इनमें से एक चीज़ पगड़ी है। अब पगड़ी शान होती है, खुसूसन हर कोई अपनी पगड़ी उछालना, कई मुहावरे हैं। पगड़ी उछालना यानी इज्जत उछालना। पगड़ी एक इज्जत की अलामत मानी जाती है। टोपी, दस्तार और पगड़ी, उमूमन देहातों में पगड़ी बांधी जाती है। महाराष्ट्र का एक मखसूस लिबास है पगड़ी। तो पगड़ी उछालना, मुंबई में पगड़ी उछालना से मुराद ये है कि जो भी शख्स है उसकी पगड़ी, जो भी शख्स की पगड़ी नहीं बल्कि शायरी मुसन्निफीन शायर को की जो है। अब पगड़ी उछालना यानी इज्जत उछालना। इज्जत उछालना यानी शायरी पर तनकीद करना या नाखिद की तरह चीज़ों को परखना, ये इनका वतीरा है। इनके हाथों किसी की पगड़ी भी इसके सर पर सलामत नहीं रही। मुझे इन्होंने अज़राह करम अल्ताफ़ हुसैन हाली का लक़ब दिया है। अब अल्ताफ़ हुसैन हाली अपने अहद के ये भी रिवायत शिकन ही रहे, समझ लीजिए। इन्होंने सरासर गज़ल को जो है सर कलम करने के लिए कह दिया, या हाली ने जो है नई नज़्म की बुनियाद डाली। हाली जो है रिवायती शिकनी के साथ नज़्म में जदीद मौज़ूआत और हकीकत पसंदाना मौज़ूआत के बुनियाद गुजारों में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली। वे कहते हैं कि मुझे क्या लक़ब दिया है, हाली का लक़ब दिया हुआ है। वो उर्दू अदब में वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को नापसंद करते हैं तो वो मौलाना हाली है। वो कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं, मतलब जिनको नापसंद करते हैं वो यूसुफ नाज़िम को नापसंद करने के लिए उन्होंने हाली का नाम दिया। हालांकि हाली ने गज़लों के खिलाफ मुहिम छेड़ी और इन्होंने गज़लें भी लिखी हैं। नापसंदीदगी के इजहार के सिलसिले में बिलवास्ता या इन्होंने सिर्फ मेरे लिए इख्तियार किया है, औरों के साथ ये रियायत नहीं। बाकर मेहंदी साहब की शख्सियत का एक कमाल है कि वह अदब के किसी मौजू पर एक मुदल्लिल और मकसूद मजमून लिखकर किसी की मुखालिफत और दूसरा मुदल्लिल मजमून लिख सकते हैं। अदब से मुताल्लिक़ इनकी शख्सियत का ख़ास पहलू क्या है एक और, कि ये यानी किसी के बारे में अच्छा लिखने पे आ जाए तो बेहतरीन तारीफ में काम हो सकता है, तायीद में काम हो सकता है, और अगर किसी की मुखालिफत में आ जाए तो इनकी दरिया की रवानी उल्टी सिमत में हो जाती है। यानी ये मुखालिफत में भी ऐसे दलाइल देकर मजमून लिख सकते हैं कि सुनने वाला और पढ़ने वाला वो उनकी दलीलों को मानने पर राज़ी हो जाए। तो यानी ये एक शख्सियत का ये पहलू भी है कि वो दलील में मुदल्लिल यानी तायीद और मुखालिफत दोनों पर दस्तरस रखते हैं। यानी तायीद में बात करेंगे तो सब यानी जितने सुनने वाले हैं वो तायीद में आ जाएंगे, और अगर मुखालिफत में बात करेंगे तो मुखालिफत में। हम जानते हैं कि तारीख में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तकरीरें इस बात की बैन सबूत है, बल्कि आज भी यूट्यूब पर आप उनकी तकरीरें सुन सकते हैं कि जब वो स्टेज पर खड़े हो जाते और जब अपनी तकरीर शुरू करते तो एक ऐसे मुखर्रिर थे जिनकी तकरीर सुनकर पूरी तरह से जो मजमा इनकी तायीद में आ जाता था। यानी ये जो कहते उसको सुनने पर राज़ी हो जाते। अगर वो तायीद में भी बात कर रहे हैं या अंग्रेज़ों की मुखालिफत में बात कर रहे हैं तो दोनों ही सिमत में ऐसी बात होती थी कि अगर वो नेशनलिज्म की यानी कौमियत की बात कर रहे हैं, यकजहती की बात कर रहे हैं तो अवाम यकजुट हो जाती थी, यकजहत हो जाती थी। जबकि अंग्रेज़ों की मुखालिफत में अगर कोई बात हो रही है तो अवाम उनकी मुखालिफ हो जाती। तो बाज़ लोगों में ये कुदरती वदियत होती है, ये अल्लाह की तरफ से देन होती है कि वो जब खड़े होते हैं या लिखते हैं तो वो अपनी ऐसी दलीलें पेश करते हैं कि पढ़ने और सुनने वाला उनकी तायीद, उनकी बातों की तायीद भी करता है, और अगर वो मुखालिफत के लिए राज़ी करते हैं तो मुखालिफ भी हो जाते हैं। यही इनकी खूबी थी, बल्कि इनकी ये खूबी थी कि ये घंटों जो है ऐसी बातों पर बोल सकते थे। डायलॉग और मोनोलॉग दोनों के माहिर थे। डायलॉग और मोनोलॉग, डायलॉग यानी मुकालमे, मोनोलॉग यानी खामोशी से कही हुई बातें।
साहब ने वकालत के पेशे से शौक नहीं फरमाया, वरना मालूम नहीं इनकी वकालत से कितने बेगुना। यानी ये खूबी जो है इनके कि ये मुदल्लिल बात करते हैं, मुखालिफ भी कर देते हैं और मुआफिक भी कर देते हैं। अगर ये वकील बनते तो ये कहते हैं कि अगर कोई बेगुना होता तो ये उसको भी और उसके मौकिल को भी फांसी पर चढ़ाने से गुरेज नहीं करती। अदब का कोई भी सीधा साधा मसला हो और बाखर महदी बड़ी सफाई से उलझाएंगे। बाज़ लोगों को आसान चीज़ें मुश्किल करना, तदरीस का भी एक शेवा है कि आसान से मुश्किल की तरफ, लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं कि आसान से मुश्किल की तरफ लेके चले जाते हैं। किसी मौजू को ऐसे समझाते हैं कि आसान मौजू भी मुश्किल हो जाता है, पेचीदा हो जाता है, और लोग बोलते नहीं ये बहुत मुश्किल चीज़ है, आप हमको नहीं सीखना है, यानी आसान चीज़ को मुश्किल बना देते हैं। तो इनमें भी एक खूबी है कि ये क्या करते हैं, अदब का कोई मौजू है तो इसको पेचीदा बनाने में आसानी से इसको उलझा देते हैं, और जब ये उलझ जाती है बात तो ये खामोशी से मुस्कुराते खड़े रहते हैं। इनकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि कोई अदबी जलसा या मुशायरा हो, लोग ये दरियाफ्त करते हैं कि फला साहब आ रहे हैं। चूँकि ये इस किस्म का माहौल तैयार कर देते हैं, इसकी वजह से अक्सर लोग शोरा या उदवा होते हैं जलसे में, तो बाद शोरा और उदवा के लोग इंतज़ार करते हैं कि आ रहे ये साहब आ रहे हैं, उनकी वजह से जो है महफिल में कई लोग आ जाते हैं। लेकिन अक्सर ये पूछते कि बाखर मेहदी तो नहीं आ रहे ना, मतलब बाखर मेहदी अगर आए तो जलसे का मामला बदल सकता है, तो लोग इस तरह सवाल करते हैं। आखिरी इख्तिबास में मुसन्निफ कहते हैं कि मैं बाखर मेहदी की शख्सियत की तरह अपने इस उलझे हुए गैर मरबूत मजमून को, गैर मरबूत यानी जो जुड़ा हुआ नहीं है एक दूसरे से, ऐसा मजमून जिसमें मैंने मुख्तलिफ पहलुओं के जिक्र किया है और जिनमें मुकम्मल रब्त नहीं है, मैं भी इनकी शख्सियत के पहलुओं की तरह इसको ख़त्म करता हूँ। और बाखर मेहदी इन लोगों से यकीनन मुख्तलिफ है जिनसे रियाज खैराबादी को साबिका पड़ा था। बड़े साफ तरीत, बड़े पाक बातिन, रियाज आपको कुछ हम ही जानते हैं। तो ये यहाँ पर ये सबक ख़त्म हो जाता है। अब हम चंद सवालात हल करेंगे। यहाँ हमको यूसुफ नाज़िम की किताबें लिखना है, यानी जिसमें खाका लिखा है यूसुफ नाज़िम, इनकी किताबों के नाम लिखना है। तो पहली किताब कौन सी है? कैफो कम। दूसरी है फकत। यूसुफ नाज़िम की किताबें, पहली कैफो कम, फुटनोट, फकत, अरबी कुलिया। इसी तरह अब हम जिस पर खाका लिखा गया यानी बाखर मेहदी की किताबें देखेंगे। बाखर मेहदी की तसानीफ है। नंबर 1 आगही व बेबाकी, तनकीदी कशमकश, टूटे शीशे की आखिरी नज़में, सियाह सियाह। ये बाखर मेहदी। तो खाकों में किताबों के नाम पूछे गए हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 2 खाके हो गए हैं। बकिया जो हिस्सा है, जो कुछ भी इसमें रह जाता है, तो वो खाली जगह है और इसके 3 जवाबात हैं। वो जवाबात आपको सही उससे मश्क से भरना है और रजिस्टर में अच्छे से मुकम्मल करके लिखना है। अब जो बाकी है, मैं हर काम के लिए आपको एक सवाल दूंगी, वो सवाल आपको करना है। हर काम के लिए सवाल है, खाके से बाखर मेहदी की जिन खूबियों का इजहार होता है उन्हें तहरीर कीजिए। यानी इस खाके में मिजाज भी है और शख्सियत के बेहतरीन चंद पहलू भी है, तो उनसे जो खूबियों का जिक्र होता है उन खूबियों को
آپ کو لکھنا ہے کتاب سے دیکھ کر یا کتاب سے پڑھ کر مطالعہ کر کے۔ دوسرا سوال ہے مصنف کے مطابق باقر مہدی کے دوستوں کے مسرور ہونے کی وجہ لکھیے۔ دوست کیوں مسرور ہو رہے ہیں اس کی وجہ لکھنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔